بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اثر کر سکے۔ کسی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنے عبادت خانے کی چھت پر کھڑا تھا اور ہمسایہ کی بیوی اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد 50 سال میں نے صبر و سکون سے تیرے ساتھ گزارا کیا اور تجھ سے کوئی ایسی شے طلب نہیں کی جس کا تو متحمل نہ ہو سکتا ہو، نہ کبھی غربت کا شکوہ کیا اور نہ کبھی تیری شکایت کی، مگر یہ محض اس لیے برداشت کیا کہ آپ دوسری شادی نہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو میں امام وقت سے تیری شکایت کروں گی کہ مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ قول قرآن کے عین مطابق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا جنہوں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کسی نے آپ کا حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اس کا کیا حال پوچھتے ہو جو دریا میں ہو اور شکستہ کشتی کے تختے پر پانی میں تیر رہا ہو؟ تو اس شخص نے کہا، یہ تو بہت سنگین صورتحال ہے۔ فرمایا، یہ بس میرا یہی حال ہے۔ ایک مرتبہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے، تو آپ نے فرمایا، مجھے حیرت ہوئی ہے ایسے لوگوں پر جو ہنسی مذاق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر رہے ہیں۔ کوئی شخص قبرستان میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جس کی نفسیاتی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اور اس کو موت اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا، تو جو ان دونوں پر یقین نہ کرے وہ منافق ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر فرد دنیا میں 3 تمنا لیے ہوئے چلا جاتا ہے۔ نمبر 1، جمع کرنے کی حرص۔ نمبر 2، جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ حاصل نہ کر سکا، اور نمبر 3، توشہ آخرت جمع نہ کر سکا۔ کسی نے عرض کیا، فلاں شخص پر نزاع طاری ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جس وقت سے دنیا میں آیا ہوں اس وقت سے عالم نزاع ہی میں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، غیبت کا کفارہ استغفار ہی ہے، لیکن جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی بھی طلب کر لے۔ آپ نے فرمایا، جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے نجات انہی کا حصہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا، نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی شے سرکش نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا کیفیت رہی۔ آپ نے فرمایا، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ محض دنیا کی محبت میں بتوں کو پوجا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ دوستوں اور مہمانوں پر خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا، لیکن جو اپنے ماں باپ پر خرچ کیا اس کا حساب ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے کہ اے اللہ، تیری نعمت کا میں شکر ادا نہ کر سکا اور ابتدا ہی میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن میری بے صبری کے باوجود بھی تو نے اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھا اور صبر نہ کرنے پر بھی مصیبتوں کا ازالہ کرتا رہا۔ دم مرگ آپ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے، کون سا گناہ، کون سا گناہ، کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نزاع میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے اور کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، دم نزاع مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت، سختی سے کام لے، کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر میں کون سا گناہ کہہ رہا تھا
وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ یہ تھے حضرت حسن بصری کی زندگی کے کچھ واقعات اور حالات۔ بس میں اس سلسلے کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کل میں آپ کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کے حالات اور واقعات کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آخر میں میری دعا ہے کہ میری اور میرے سننے والوں کی اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔